ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اور ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا جو تقریباً تیسری ایپیسوڈ چل رہی ہیں کہ روہا کی فتح کی خوشی اس وقت دوبالا ہو گئی جب نور الدین کے بھائی سیف الدین غازی نے شام آ کر اس سے ملاقات کی اور اسے گلے لگا کر نصرانیوں کے خلاف متحد رہنے کا اعلان کیا۔ یہاں سے دوسری جنگ صلیبی مگر جلد ہی نور الدین زنگی کو ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری صلیبی جنگ میں نور الدین زنگی کو ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ شام کی عیسائی پادری یورپ پہنچ کر پوپ کو مسلمانوں کی ان فتوحات کی داستان سنا چکے تھے۔ یورپ میں ان خبروں سے ایک آگ سی لگ چکی تھی۔ مچارڈ جو ایک تاریخی مورخ ہے لکھتا ہے، نصرانیوں کے سفارت کا بیان سن کر پوپ کے آنسو نکل آئے۔ روحا کی مصیبتوں اور یروشلم یعنی القدس پر آنے والے خطرات کے احساس نے سب میں رنج اور ڈر پیدا کر دیا۔ تمام یورپ میں خوف اور دہشت کی پکار مچ گئی۔ پہلے صلیبی جنگ کی طرح اس بار بھی لوگوں کو بھڑکنا اور ان کو اس پر ورغلانا اور بھڑکانا مزید مشکل ثابت نہ ہوا۔ ایک پادری نے اس اشتعال انگیزی میں پیش اپنے آپ کو سامنے کیا۔ تقریباً 1146 عیسوی میں فرانس کے ایک شہر میں ایک کانفرنس بڑا منعقد ہوئی، جس میں فرانس کے جو میں نے پادری بتایا تھا وہ مشہور پادری جو شیل تقریروں نے ایک کوہرام مچا دیا۔ شاہ فرانس لوئی ہفتم نے خود سینٹ جو اس کا ایک پادری تھا اس کے ہاتھوں سے صلیب مقدس لی۔ لوگوں کے بے پناہ ہجوم کی وجہ سے اسے قلعے سے نکال کر میدان میں آنا پڑا اور ایک چوبی مینار پر چڑھ کر اس نے صلیب سینے سے لگا کر سب کو دکھائی اور مجمع کو جوش اور خروش سے بے حال کر دیا۔ اب یہی پادری نے جرمنی کا رخ کیا۔ یہاں کے بادشاہ نے اس مہم میں کوئی دلچسپی نہیں لی، مگر اس پادری نے کوشش جاری رکھی اور ایک دن اس کے سامنے مسلمانوں کے مظالم کی اتنی دردناک منظر کشی کی کہ بادشاہ بھی اختیار رونے لگا اور پادری کے ہاتھ سے صلیب لے کر فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ یوں فرانس میں دوسری صلیبی جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی اور ان لوگوں نے صلیبی جنگ کے لیے روانہ ہونے کو تیاری مکمل کر لی اور تیاری کے لیے بالکل وہ مستعد تھے اور کوچ کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہی مچارڈ تاریخی داستان میں لکھتا ہے، دیہات ویران اور قلعے خالی ہو گئے، سوائے یتیم اور بیواؤں کی کوئی باقی نہ رہا۔ 542 ہجری 1147 میں 4 لاکھ فرانسی سپاہی شاہ فرانس کی قیادت میں یورپ سے ایشیا کوچک پہنچے۔ کوچک یہ ایک جگہ کا نام ہے اور شام کی طرف بڑھنے لگے۔ شام کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے ان کے افواج کو کونیا کے مشہور ان کے افواج کونیا کی سلجوقی ترکوں نے بری طرح پامال کیا۔ ان سب کو موسم کی سختیوں نے بھی انہیں تباہ کیا۔ جب یہ فوج انطاکیہ پہنچی تو 1 لاکھ یعنی صرف 1/4 رہ گئی تھی۔ ادھر شاہی جرمنی کو ثالث قسطنطنیہ سے بحری راستہ اختیار کر کے شام کے ساحلی شہر عقا پہنچ گیا۔ یہ دونوں بادشاہ یروشلم یعنی القدس میں آ کر اکٹھے ہوئے اور راستے کے مسائب پر ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ جنگ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی۔ شاہان یورپ نے شاہ یروشلم کے ساتھ مشورہ کر کے سب سے پہلے دمشق کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ دمشق کے امراء کا نصرانیوں سے صلح کا معاہدہ تھا، مگر صلیبی لشکر نے اس کا کوئی لحاظ نہ کیا۔ شہر کی فصیل جو مٹی کی تھی گزشتہ صلیبی حملوں سے خاصی شکستہ ہو رہی تھی۔
تاہم شہر کے باغوں کے گنجانی نے اسے ایک طرف سے محفوظ بنا رکھا تھا۔ بہرحال صلیبی لشکر نے دمشق کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ دمشق کے سالاروں میں نجم الدین ایوب بھی شامل تھا، جس نے نہایت مردانگی کے ساتھ اور پامردی سے شہر کا دفاع کیا۔ عمرائے شہر نے بھی بڑی تدبیر اور بہت ہی بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا۔ دمشق کے نائب حکیم معین الدین انز نے مدد کے لیے سیف الدین غازی کو بلوا لیا، جو حلب سے نور الدین زنگی کو ساتھ لیا ہوا حمص پہنچا اور صلیبی افواج سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ صلیبی حکمران عمرائے شام کی اتحاد مقامی فوج کے زبردست مزاحمت اور حاکم دمشق کی سیاسی چالوں سے کچھ ایسا ایک یعنی پٹائی کے ایک مدت کے محاصرے اور جھڑپوں کے بعد ناکام واپس لوٹ گئے۔ دمشق سے واپس جاتے ہوئے انہوں نے محاصرہ کرنے کی بھی کوئی منصوبہ بندی بھی کی۔ دمشق جاتے ہوئے انہوں نے محاصرے کی ایک منصوبہ بندی کی، مگر آخر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس جانا پڑا انہیں۔ مچھاٹ المؤرخ لکھتا ہے، اس محاصرے کا قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ ایوب یعنی احمد الدین زنگی نجم الدین ایوب جو خاندان ایوبیہ کا سردار تھا، دمشق کے افواج کا سالار تھا۔ اس کے ساتھ اس کا لڑکا صلاح الدین بھی تھا، جو ایک دن نصرانیوں پر اس طرح غالب آنے والا تھا کہ یروشلم کا مالک ہو جائے۔ صلیبی جنگجوؤں کی واپسی کے بعد بھی نور الدین زنگی کی یلغار رکنے میں نہ آئی۔ محرم 545 ہجری مئی 1150 میں اس نے حلب کے شمال میں کاؤنٹ جولیسلین کے دوسرے اہم قلعے کو فتح کر کے اعزاز حاصل کر لیا۔ اس مہم میں یہی جولیسلین خود بھی گرفتار ہوا اور 9 سال میں قیدی رہتے ہوئے قید میں رہنے کے بعد جیل ہی میں مرا۔ یہی جولیسلین تھا جس نے نور الدین کے ایک امیر کو گرفتار کر کے اس کے زیر کونیہ سلجوقی بادشاہ مسعود بن کلج ارسلان کو بیچ کر کہا تھا، عنقریب نور الدین کو بھی گرفتار کر کے دکھاؤں گا۔ نور الدین نے اس تمام چالاکیوں کا اور اس تمام ظلم و ستم کا اور اس دھمکی کا عملی جواب دے دیا تھا۔ نوعمر یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی، یہاں سے اس کی بات شروع ہو رہی ہے، جو کہ نجم الدین کا بیٹا تھا اور صلاح الدین ایوب کا پہلے نام اصل یوسف تھا۔ نوعمر یوسف نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف اب 14 برس کا ہو چکا تھا۔ اس نے دمشق پر اقوام یورپ کے اس یلغار کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا اور محاصرے کی سختیاں برداشت کی تھی۔ دمشق جو کہ عالم اسلام کے قدیم عالمی مراکز میں سے ایک تھا، بلا شبہ اس بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین مقام تھا۔ صلاح الدین نے یہاں اپنا لڑکپن یعنی بچپن کس طرح گزارا اور تاریخ اس بارے میں خاموش ہے مکمل طور پر۔ در حقیقت اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عام سا سپاہی زیادہ آگے چل کر کتنا بڑا انسان اور بہادر شخصیت ثابت ہوگا۔ بہر صورت یہ بات یقینی ہے کہ صلاح الدین نے یہ دن فقط کھیلنے کودنے میں نہیں گزارے۔ اس کی جوانی میں ظاہر ہونے والے حیران کن کمالات اس بات کی گواہ ہے کہ وہ علم دوست انسان تھا۔ مروجہ علوم و فنون اور شعر و ادب کا اچھا ذوق رکھتا تھا۔ قرآن مجید سے اسے خاص شغف تھا۔ اسے تفسیر اور حدیث کی کتابوں اور اسلامی تاریخ کے اوراق کنگالنے کا شوق بھی تھا کہ اسے کنگالے، اسے پڑھ کے دیکھے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کے حربی تربیت بھی مثال تھی۔ یقیناً اس سے اپنے وقت کے کچھ استاد ایسے ملے تھے جنہوں نے ایک سنجیدہ اور بردبار لڑکے کو بہت کم وقت میں کامل سپاہی کے روپ میں ڈھال دیا۔ ان تمام باتوں سے بڑھ کر اس میں اسلامی غیرت و حمیت اور ہمت اور طاقت کا وہ مادہ پختہ ہو چکا تھا جو اس سے اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ اسے بعد میں زہد
بزرگی اور تقوی میں جو مقام حاصل ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسے دمشق کے اولیاء صوفیاء اور مشائخ کے مجالس سے بیٹھنے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ یہ وہ اوصاف تھے جو صلاح الدین کو 20 برس بعد اسلامی تاریخ کا یہ مایا ناز جرنیل، مثالی حکمران اور بے نظیر فاتح بنانے میں معاون ثابت ہوئے۔ دمشق پر نور الدین کا قبضہ دوسری صلیبی جنگ کے چند سالوں بعد تک نجم الدین ایوب اپنے بہترین کارکردگی کے باعث دمشق کے فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا، جبکہ اس کا بھائی شیرکوہ نور الدین زنگی کے فوج میں بلند مقام حاصل کر چکا تھا۔ نور الدین زنگی اپنے باپ کے ادھورے کام کی تکمیل میں معروف تھا اور اس نے کئی برس بڑے بڑے دشمنوں کی سرکوبی کی تھی اور کئی محاذوں پر نصرانیوں کے چٹی کا دودھ یاد دلایا تھا انہیں، مگر باپ کا ایک ادھوری مہم وہ اب تک پورا نہیں کر پایا تھا۔ یہ دمشق پر قبضہ کرنے کا خواب تھا جسے پورا کیے بغیر القدس کی بازیابی تقریباً ناممکن تھی۔ موصل میں نور الدین زنگی کا بھائی سیف الدین غازی 544 ہجری 1150 میں وفات پا گیا تھا اور اس کی جگہ قطب الدین نے اپنا اقتدار میں لیا تھا۔ نور الدین اور مودود میں کچھ دنوں تک سیاسی تعلقات کچھ چلے یا سیاسی جھڑپیں چلے، مگر اب دونوں کے تعلقات بہتر ہو گئے تھے، لہذا نور الدین کو دمشق پر قبضے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ اس کا بہترین سالار شیرکوہ، جس سے اس نے حمص اور رحبہ جیسی علاقے بطور جاگیر بخش دیے تھے، دمشق کو آسانی سے فتح کر سکتا تھا، کیونکہ دمشق کا سالار اس کا بڑا بھائی نجم الدین تھا۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں سے وابستہ ہونے کے باوجود امت کے مفاد کے لیے ہم فکر تھے۔ دمشق کی حکومت ان دنوں اتنی کمزور تھی کہ عیسائی کسی بھی وقت اس پر قبضہ کر سکتے تھے۔ اگرچہ ضابطہ طور پر دمشق کے حاکم نے اپنے بچاؤ کے لیے فرنگیوں سے صلح کر رکھی تھی، مگر اس کے باوجود آس پاس کے علاقوں پر ان کے لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا۔ اگر نجم الدین ایوب جیسا بیدار سالار نہ ہوتا تو فرنگی ان تمام علاقوں کو تاراج کر ڈال دیتے، مگر نجم الدین نہایت ہوشیاری سے دمشق، بالابک اور دیگر ملحقہ آبادیوں میں مدافعات کرتا رہا۔ 546 ہجری 1151 کے موسم سرما میں جبکہ وہ بالابک میں تھا، اسی فرنگیوں کے ایسی ہی لوٹ مار کی اطلاع ملی۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے شمس الدولہ توران شاہ کو بیچ کر ان ظالموں سے مسلمان قیدیوں کو آزاد کرایا۔ اپنے دوسرے بیٹے صلاح الدین یوسف کو اسی سال اس نے شیرکوہ کے پاس حلب بیچ کر سلطان نور الدین کے دربار سے وابستہ کر دیا۔ یہ صلاح الدین اور نور الدین کے تعلقات کا نقطہ آغاز تھا۔ نجم الدین کے خاندان سے ان تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سفر 549 ہجری اپریل 1154 میں نور الدین زنگی نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ حاکم دمشق مجیر الدین میں مزاحمت کی طاقت نہیں رہی تھی۔ اس کا نائب معین جو نہایت ہوشیاری سے نظام حکومت چلا رہا تھا 5 سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ نور الدین نے شیرکوہ کے ذریعے نجم الدین ایوب سے مذاکرات کیے۔ دونوں بھائی اس پر متفق ہوئے کہ مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں دمشق کو نور الدین زنگی کے حوالے کر دینا بہتر ہے۔ چنانچہ چند دنوں کے اندر دمشق پر نور الدین زنگی کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ دمشق پر نور الدین زنگی کا قبضہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ مصر اور شام کے درمیان اہم ترین مورچے اسکلان کے صرف 1 برس پہلے نصرانیوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ یہ بہت بڑا مورچہ تھا اور گرد و نواح کے تمام اسلامی شہر بالکل غیر محفوظ تھے، مگر اب دمشق میں نور الدین کے ہوتے وہ آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ صلاح الدین یوسف کو طوال شہر نور الدین زنگی کے دمشق پر قبضے کے بعد دربار زنگی میں نجم الدین ایوب کا مرتبہ ابھی بھائی شیرکوہ سے بھی بڑھ گیا تھا۔ ایوب کا بڑا لڑکا توران شاہ دمشق کا کوتوال مقرر کر دیا تھا۔ کئی سال بعد نور الدین زنگی نے نجم الدین ایوب کے دوسرے بیٹے یوسف کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ عہدہ اسے سونپ دیا اور اس کے حوالے کر دیا۔ کوتوال شہر کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ ارکیلا نامی شخص ایک شاعر اس کا دوست تھا۔ اس کے کوتوال بننے پر اس کا بڑا بننے پر اس نے درجہ ذیل اشعار کہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں عربی میں دہرا لیتا ہوں۔ لصوص الشام توب من ذنوب تكفرها العقوبة والأصفاد لئن كان الفسادكم صلاحا فمولانا الصلاح لكم فسادا لئن كان الفساد لكم صلاحا فمولانا الصلاح لكم فسادا
شام کے چوروں گناہوں سے توبہ کر لو، سزا اور بیڑیاں تمہاری گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اگر تمہارے خیال میں شر فساد ہی سے تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے تو اب محترم صلاح الدین ایوبی تمہارے فساد کا بدلہ دینے آ گئے ہیں۔ اس نے یہ شعر بھی کہے، اور وعدکم یا لصوص الشام انی لکم ناصح فی مقال وایکم وسم النبی یوسف رب الحجا والجمالی فذاک مقطع ایدی النسائی وہذا مقطع ایدی الرجالی۔ شام کے چوروں بھاگ آ جاؤ، میں تمہارے خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ تم پیغمبر کے اس ہم نام یوسف سے بچ کر رہنا جو عقل اور حسن کا مالک ہے، وہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو عورتوں کے ہاتھ قطع یعنی کاٹ کرتے تھے، یہ مردوں کے ہاتھ کاٹا کرتا ہے۔ صلاح الدین نے کچھ مدت بڑے خوشی اسلوبے سے یہی بڑا پن جو ان کو بنا دیا گیا تھا، یہی سرداری اور دیوان مرکزی دفتر کے فرائض انجام دیے، مگر پھر کوتوال کہتے ہیں، کوتوال میں نے جہاں پر کیا تھا لفظ آپ کو، یعنی کاف واو اور تا واو اور الف اور لام، کوتوال، اس کا مطلب ہے سردار بنانا، اس کا مطلب ہے وڈیرا بنانا، اس کا مطلب ہے کوئی بڑی ذمہ داری دینا اور اسے یعنی اس کرسی پر اور اس مسند پر بٹھانا، کسی کا بہت بڑا اہلیت ہو اور وہاں پر وہ اہلیت اس کو حوالے کر دینا۔ پھر دیوان کے منتظم ابو سالم حمام سے اس کا کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا، صلاح الدین نے اسے اس قاضی سے بدل ہو کر دمشق چھوڑ دیا اور نور الدین زنگی کے پاس حلب چلا گیا۔ زنگی نے ابو سالم کو قصوروار ٹھہرایا اور اس کی داڑھی منڈوا کر پورے دمشق میں گشت کروایا، جبکہ صلاح الدین کو مستقل طور پر اپنے دربار سے وابستہ کر کے خواص میں جگہ دی۔ مؤرخ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نور الدین سفر اور حضر ہر موقع پر صلاح الدین ایوبی کو ساتھ رکھا کرتا تھا۔ صلاح الدین کی زندگی کا ایک یادگار واقعہ 552 اور 1157 عیسوی میں شام کے شہر حما میں پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ اور نور الدین زنگی کا ایک غلام عبید جو حما میں سامان کے نقل و حمل پر محمول تھا، کسی اہم ذمہ داری کے سلسلے میں وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ زبردست زلزلہ آیا جس سے پورا ہما شہر تباہ ہو گیا تھا، ہم وہ مکان جس میں صلاح الدین اور عبید تھے بالکل محفوظ رہا۔ ظاہر ہے اس وقت کون تصور کر سکتا تھا کہ قدرت خداوندی نے صلاح الدین کو کسی عظیم کام کے لیے بچا رکھنا طے کیا ہوا تھا۔ اہم صلاح الدین کے مدح خواہ شاعر عرکلا نے اس بارے میں یہ ضرور کہہ دیا، کل صلاح الدین رب الندا بلغ عبیدا کل ما عملہ بثقلہ لما تصاحبت ما سلمک اللہ من الزلزلہ۔ محفل کے صدر صلاح الدین سے کہو کہ غلام کو اس کے سامان سمیت ہر اس جگہ پہنچا دو جہاں جانے کا اسے ارمان ہو، کیونکہ جب تم نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا تو اللہ نے تمہیں زلزلے سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد موصل کی کسی شخص نے مقامی بزرگ شیخ عمر ملا کو کہا، رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک اجنبی سرزمین خنزیروں سے بری ہے، ایک شمشیر زن انہیں مارتا کاٹتا چلا جا رہا ہے، لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا مہدی جو اب ملا؟ یہ یوسف ہے۔ علماء نے تعبیر دی کہ عنقریب یوسف نامی کوئی شخصیت نصرانیوں کا کلم یعنی کلعکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کاٹ دے گا شخصیت کو، یعنی نصرانیوں کو بالکل کاٹ کر رکھ دے گا، نصرانیوں کا بالکل خاتمہ کر دے گا۔ عام خیال تھا کہ خواب کا یہ اشارہ نئے عباسی خلیفہ یعنی جو نیا خلیفہ عباسی خلیفہ ہے اس کے اسی سال مسند پر بیٹھ گیا تھا، خلافت مسند پر بیٹھا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سعادت حلب کی 24 سالہ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کے نصیب میں لکھی ہیں، جو ابھی ایک عام سرکاری افسر ہے۔ زنگی کو چوگان کے بے حد شوق تھا، وہ جہاد کے نیت سے باقاعدے سے کھیلتا تھا اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ یہ ایک کھیل کا نام ہے، چوگان ایک کھیل کا نام ہے، کوچگان ایک کھیل کا نام ہے۔ بعض اوقات رات کو
رات کو شمع کے روشنیوں میں بھی چوگان کا مقابلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ صلاح الدین اور اس کا باپ نجم الدین دونوں اس کھیل کے ماہر تھے، اس لیے زنگی کے ہاں قدرتی طور پر ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی تھی۔ زنگی کے ساتھ صلاح الدین کی زندگی 11-12 سال ہوا، تقریباً 11-12 سال ہو گئے تھے۔ اس مرد انسان شناس نے صلاح الدین کا کارکردگی سے متاثر ہو کر 563 ہجری 1167 میں اسے حلب میں جاگیری بھی دی۔ یہی سال تھا جب زنگی اور صلاح الدین دونوں چوگان کھیل رہے تھے کہ صلاح الدین کا گھوڑا پھسل کر گر پڑا اور وہ زخمی ہو گیا۔ کاتب عماد اصفہانی نے اس موقع پر صلاح الدین کے لیے چند تعزیت اشعار بھی کہے۔ یہاں یہ اہم حقیقت پیش نظر رہے کہ اس دور میں مسلمان حکمران کی طرف سے کسی شخص کو کسی علاقے کا حاکم بنانے، کوئی قلعہ یا شہر سپرد کرنے یا کوئی جاگیر کسی کے نام کرنے کا مطالبہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ زمین اس کی ملکیت ہو گئی، وہ اسے خرید یا کوئی جاگیر یا کسی کے نام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کے نام یا اس کی ملکیت ہو گئی، بلکہ وہ اسے خرید یا بیچ سکتا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا تھا۔ جاگیری نام کرنے کا یہ نیا مفہوم انگریز دور کا ہے، جس میں جاگیردار کو زمین کی ملکیت دی جاتی تھی۔ اسلامی دور میں جاگیری یا علاقے سپرد کرنے میں ملکیت نہیں، تولیت مراد ہوتی تھی، یعنی جاگیردار یا نائب اس علاقے کا آمد و خرچ اور دیگر امور کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ یا ایسا ہی ہے جیسے آج کل کسی مسجد کا متولی، مدرسے کا مہتمیم یا کسی ٹرسٹ ادارے کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ مسلم سلاطین کے متحد جاگیرداری اور نیابت کا منصب ایک ٹک ٹاک آمد کا ذریعہ تھا، کیونکہ جاگیردار کو اپنے زیر انتظام علاقے پیداوار کی محصولات کا ایک طے شدہ حصہ بطور اجرت یا تنخواہ ملا کرتا تھا۔ یہ طے شدہ حصہ 5%، 10% یا زائد بھی ہو سکتا تھا۔ اگر کسی علاقے کی سالانہ پیداوار 5 لاکھ دینار کے مساوی ہو اور اس سے محصولات کی مد میں 50,000 دینار اصول ہوئے تو 10% اجرت کے لحاظ سے جاگیردار کو سالانہ 5,000 دینار آج کل کے 50-60 لاکھ روپے آرام سے مل جاتے تھے، جو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن اس منصب کو نبھانا آسان نہیں تھا۔ جاگیردار اور نائبین سلطنت اپنے علاقے کے تمام امور کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ حکومتی اخراجات کے لیے ذریعہ آمدن پیدا کرنا، ان کا پورا حساب رکھنا، آمدن کو طے شدہ مصارف میں خرچ کرنا ان کا ولیم کام تھا۔ آمدن کا بڑا حصہ مختلف سرکاری اداروں کے اخراجات نیز عوام کے فلاحی شفاخانوں، تعلیم گاہوں، مساجد، خانقاہوں، سڑکوں، قلعوں اور سرائیوں اور حفاظتی چوکیوں کی تعمیرات، مرمت اور دیکھ بھال میں خرچ کیا جاتا تھا۔ وقف کی اداروں کے اخراجات میں تعاون کرنا، مفلس غریبوں، ضرورت مندوں کے حساب استحقاق مالی تعاون فراہم کرنا بھی حاکم جاگیرداری کی ذمہ داری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی فوج کی جملہ اخراجات، سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی حاکم یا جاگیردار کے سپرد ہوتے تھے۔ علاقے کے آمدن کا ایک طے شدہ حصہ مرکز کو بھیجنا ضروری ہوتا تھا۔ اس کی علاقے اشد ضرورت کے وقت مرکزی قرض بھی طلب کر سکتا مرکز قرض بھی طلب کر سکتا تھا۔ سرحدی علاقے میں سرحد کی حفاظت، اس کی جملے مصارف بھی جاگیرداری کے سپرد ہوتے تھے اور اس کے سر پر ہوتے تھے۔ سپاہیوں کی بھرتی اور تربیت کے علاوہ جب مرکز کو اضافی فوج کی ضرورت ہوتی تو سپاہی کی فراہمی پر وقت روانگی کے امور بھی حاکم انجام دیتا تھا۔ یہ تمام مصارف مرکوز کو بھی درپیش ہوتے تھے، مگر اس کی علاقے کے بھی اخراجات کچھ مد میں جو صرف مرکز پر لاگو ہوتے تھے، جن میں قابل افراد کی مالی حوصلہ افزائی کرنا، اہل علم و دانش اور عسکری کارناموں میں کے حامل کو تحائف دینا، یہ سب کے سب یہ اس میں شامل تھا۔ صوبہ اور مرکز کی یہ مصارف لاکھوں دینار اور کروڑوں دراہم کو پہنچ جاتے تھے۔ یاد رکھنا کبھی کبھی مرکز کو بیرونی فتوحات اور جہاد کے ذریعے یکدم لاکھوں کروڑوں کی آمد ہو جاتی تھی، لیکن مہم ناکام رہتی تو کروڑوں کا خسارہ بھی ہو جاتا۔ یہ خیال غلط ہے کہ اس دور کے مسلمان بادشاہ مملکت شہروں اور صوبوں کو ذاتی جاگیر بنائے ہوئے تھے، جسے چاہے جب چاہے کوئی شہر بخش دیتے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں تھا، بلکہ تخت شاہی بھی ایک منصب تھا جس کی قواعد ضوابط تھے۔ اسی طرح شہروں اور صوبوں کی سپردگی بھی ایک منصب تھا اور ذمہ داری کے طور پر ہی ہوتی تھی جو قاعدے اور قانون کے تحت ہوا کرتی تھی۔ حکمران جب مناسب سمجھتے منصب دار کو معزول بھی کر دیتے تھے یا اس کا تبادلہ کر دیتے تھے۔ ان سیاسی و انتظامی امور، حکومتی معاملات اور قواعد اور ضوابط پر اس دور کے اہل علم و دانش نے باقاعدہ کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں علامہ الماد جن کا نام ایک مادردی ہے، الاحکام السلطانیہ ہے، ابن الارزق ہے، بدائع السلک ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، السیاست الشرعیہ ہے، علامہ اور دوسرا علامہ اثر الانافہ ہے،
ابو بکر ترتوشی اور سراج الملوک اور قاضی ابن الفراء کی الاحکام السلطانیہ قابل مطالعہ ہے. ساری کی ساری کتابیں، کچھ تو ہمارے ذہن میں تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. یاد رکھنا اس دستان کی آپ نے کچھ حصہ پڑھ لیا، آگے پھر تاریخ کے کچھ اور سبق شروع ہو رہی ہے. یعنی پہلے صلیبی جنگ، اس کے بعد دوسری صلیبی جنگ آپ نے کچھ حصہ پڑھ لیا. آگے بھی اس دستان کو ہم لے کر جائیں گے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئی. دستان ابھی پہلا جلد یعنی پہلا قسط ابھی ختم نہیں ہوا. یہ پہلا تقریباً یہ تیسرا سبق تھا، غالباً تیسرا ایپیسوڈ ہے اور تیسرا سبق ہے. بتائیں گے انشاءاللہ آگے آپ کو رفتہ رفتہ تاریخ کی دستان. انشاءاللہ کچھ عرصے میں میں یہی دستان مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد تمام انبیاء کی دستان، تمام انبیاء کے واقعات اور تمام صحابہ کے واقعات، تمام بہادروں کے واقعات میں آپ کے سامنے روزمرہ کے حساب سے ذکر کروں گا. میں آپ سب سے پھر ایک بار التجا کرتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ رہیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں، میرے ویڈیو کو بلکہ سبسکرائب کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن میرے چینل سے فائدہ ضرور اٹھائیے، کیونکہ میں بالکل الحمدللہ انشاءاللہ آپ کے سامنے 100% درست بات کہنے کو آیا ہوں. آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ اس سے میرا کوئی اور مطلب اور غرض ہو. آپ سب بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں اور یاروں اور بزرگوں کے ساتھ میں ان باتوں کو شیئر کرنے کا مقصد یہی چاہتا ہوں اور یہی ہے کہ آپ سب میرے ساتھ رہے، تاکہ میں آپ کو جس طرح مجھے شوق ہے اور میں تاریخ آپ کے سامنے ذکر کرنا ایک فریضہ سمجھتا ہوں، ایسے آپ بھی اس کو فریضہ سمجھ کر یا اس کو ضروری سمجھ کر یا کسی بھی اپنا ایک عادت ڈالیے کہ کسی نہ کسی درجے میں کسی تاریخ سے آپ منسلک ہو، کسی دستان سے آپ منسلک ہو. اور اسلامی دستان انشاءاللہ میں الف سے لے کر یا تک ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک چیز کر کے بتاؤں گا. یہ تو سب سے بڑے ہیرو اسلام کے، جس کو میں نے صلاح الدین کا ایوبی کا نام دیا، آپ نے اس کا نام بھی یاد کیا، جس کا نام یوسف تھا. بعد میں صلاح الدین ایوبی پڑ گیا، نجم الدین کا بیٹا تھا یہ. ان کی ابھی اس ایپیسوڈ میں ہم نے جوانی یعنی تقریباً 20 سال کی عمر کی جوانی ذکر کی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی جنگجو زندگی اور جنگی اور فتوحاتی زندگی کا دستان شروع ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال بہت سارا رکھیے گا، ہمیشہ رکھیے گا. میں آپ سب کی دعاؤں سے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.